کویشچن کیا تھا آف ایئر، لیکن یہ پچھلے دفعہ کویشچن بھی موجود تھا کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور یزید کے اور مناقب بیان کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے جتنے بھی واقعات ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے واقعات ہیں، یہ تاریخی کتب میں مذکور ہیں، اور قرآن تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کریمہ کے جمع میں بزرگان دین نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک ایک روایت کرنے والے کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں، تب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا تعین کیا گیا ہے، لیکن تاریخی حوالوں میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تواتر سے تاریخی واقعات منقول ہیں، اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں مماثلت ہو، تو ہم ایک نتیجہ ضرور مرتب کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ ہر مورخ یہ باتیں کیوں لکھتا؟ لہٰذا یزید کے بارے میں تعریفی کلمات تو شاید آپ کو only 5% کوئی نظر آئیں، 95% لعنت ولامت ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے اس کو یزید پلید کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گندے افعال کا ارتکاب کیا کہ کوئی بھی اس کے لیے تعریفی جملے کیسے لکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاریخی واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور امام اعظم بھی اس وجہ سے اس کو فاسق و فاجر ضرور قرار دیتے ہیں۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، یعنی دیگر ائمہ نے کفر بھی لکھا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے تاریخی واقعات تواتر کے ساتھ اس کے خلاف ہوں، اور اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اس طرح کے معاملات کیے ہوں، خاندان رسول کے بارے میں اس طرح احکامات جاری کیے ہوں، تو اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسی دلیل پاتا بھی ہے کہ یزید کے خلاف نہ جاتی ہو، تو اسے چاہیے کم از کم امام حسین اور خاندان رسالت کا لحاظ کر کے تعریفی جملے تو نہ کہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تعریفی جملے میدان محشر میں سخت گرفت کا سبب۔ یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بشارت میں بھی شامل تھا۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال ہے، دیکھیے، ایک جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا کہ جو اس جہاد میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہوا ہے، لیکن بالفرض مان لیجئے، اور اس جہاد میں یزید نے شرکت کی تھی، تو اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یزید اس حدیث کے تحت چونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، تو یزید مغفرت شدہ تھا۔ تو چلے مان لیتے ہیں کہ حدیث بھی تھی اور یزید نے واقعی شرکت کی اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی، لیکن سب سے پہلے مغفرت کا مفہوم سمجھا جائے۔ مغفرت کا مطلب جنت کی ضمانت نہیں ہوتا، بلکہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش۔ اگر بالفرض یزید نے اس جہاد میں شرکت بھی کی تھی تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے سابقہ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اس کا ساتھ ضرور دے گی کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان مبارکہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، یہ اس جہاد والے واقعے سے بعد کے ہیں، تو لہذا اگر سابقہ گناہ بخشے بھی گئے تو اس کا مطلب یہ کوئی ہوا کہ بعد میں آنے والے گناہوں کے سلسلے میں بھی اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے اور یہ سمجھنا کہ شاید یزید کو لعنت ملامت سے بچا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزید کے لیے حالات اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اس پہ لعنتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام خاندان کے گلوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا ہار ڈال دیا ہے، ان کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا ہے، وہ قیامت تک عزت ہی پاتے رہیں گے، اور ان کی عزتوں میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اضافہ ہی فرماتا رہے گا۔ لہذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے یزید کو بچانے کی کوشش کرنا ایک نامناسب حرکت ہے۔ ایک بھائی نے